ہمارے اس علاقے میں زرکشی کی زمین لینے کا رواج بہت ہے۔ اگر کسی نے کسی سے قرض مانگا کہ مجھے 50,000 روپے قرض دے دو، تو کہتا ہے کہ پہلے 10 کٹھا زمین مجھے دو، جب تک میرا قرض واپس نہ کرو گے اس وقت تک تمہاری زمین کی پیداوار میں کھاتا رہوں گا۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں زرکشی زمین دینا۔ آج یہ بات اس معاشرے میں اور اس علاقے میں بہت معروف و مشہور ہے۔ علماء تقریر کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، زرکشی زمین لینا یعنی قرض دے کے پیداوار کھانا حرام ہے، پتہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ سود میں داخل ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کل قرض جر نفع فہو ربا، جو جس قرض پر نفع حاصل ہو وہ ربا حرام۔ ہمارے اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو قرض دے کر کے زمین لیتے ہیں اور جب تک قرض کی واپسی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی پیداوار کھاتے رہتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو نگل رہے ہیں۔ میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجمع منتشر تھا، ادھر ادھر تھا، لیکن اب جمع ہو گیا ہے اور آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اس علاقے کے مسلمانوں میں ماننے کا جذبہ ہے۔ اس بنیاد پر آپ مان لے کے آگے آ گئے۔ میرے بھائیو، عمل کی بڑی کمی ہے، بہت کمی ہے۔ تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، راتوں رات تقریر ہوتی رہتی ہے، رات بھر لوگ جلسے کرتے ہیں، مضامین بہت لکھتے جا رہے ہیں، سینکڑوں صفحات پر مشتمل مضامین لکھتے جاتے ہیں، لیکن عمل کا جذبہ نہیں ہے تو رات بھر کی تقریر بے فائدہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں عمل کا جذبہ تھا، ماننے کا جذبہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 منٹ کی تقریر کافی ہوتی تھی، 1 منٹ کی تقریر، 2 منٹ کی تقریر۔ آپ کی سب سے لمبی تقریر حجۃ الوداع کے موقع کی ہے، جس کو آپ لکھ کر پڑھیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ آپ کی سب سے لمبی تقریر 10 منٹ اور ہماری سب سے مختصر تقریر 1 گھنٹہ۔ اگر 1 گھنٹہ سے کم وقت ملے تو مقررین کو بھی شکایت ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی شکایت ہو، کیوں آپ بولتے رہیے، ہم تو سن کر چلے جائیں گے، عمل تو کرنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی گھٹیوں میں شراب کی محبت پڑی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ شراب حرام ہے، چھوڑ دو۔ چنانچہ شراب کو نالیوں میں لوگوں نے، صحابہ نے جو بہایا، اس طرح بہایا جیسا کہ بارش کا پانی، سیلاب کا پانی بہتا ہے، اس طرح بہایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس مٹکے میں اور جس برتن میں تم شراب رکھتے تھے اس برتن کو بھی توڑ ڈالو۔ صحابہ نے اس برتن کو بھی توڑ دیا۔ روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس صحابی کے منہ میں شراب کی گھونٹ تھی اور وہ پینا چاہ رہے تھے، اندر نگلنا چاہ رہے تھے، جب حکم سنا کہ شراب حرام ہے تو فوراً انہوں نے وہی پھینک دیا اور اندر نہیں لے گئے، اس لیے کہ ماننے کا جذبہ تھا۔ ایک صحابی شراب کی تجارت کر کے آ رہے تھے، باہر آواز سنی کہ شراب حرام ہے، انہوں نے سارا مال باہر چھوڑ دیا اور آ گئے کہ ہم تجارت کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ماننے کا جذبہ تھا، شراب کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب پینے والے، تاڑی پینے والے بے انتہا ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور شراب اور تاڑی کی کثرت ہو رہی ہے، لیکن کہتے رہیے کہاں مانتے ہیں، اس لیے کہ ماننے کا جذبہ نہیں، ماننے کا جذبہ نہیں۔ سود کے بارے میں ہمارے مولانا نے بڑی اچھی بات کہی
اور بڑی تفصیلی بات کہی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو سود کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اتنا یہ پورا مجمع ہے، اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو سود لیتے ہوں گے، رشوت جو اپنی زبان میں بیاج ہے وہ لیتے ہوں گے، لیکن چھوڑنے کا جذبہ کہاں؟ اسی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اس علاقے میں زرکشی کی زمین لینے کا رواج بہت ہے۔ اگر کسی نے کسی سے قرض مانگا کہ مجھے 50,000 روپے قرض دے دو، تو کہتا ہے کہ پہلے 10 کٹھا زمین مجھے دو، جب تک میرا قرض واپس نہ کرو گے اس وقت تک تمہاری زمین کی پیداوار میں کھاتا رہوں گا۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں زرکشی کی زمین دینا۔ آج یہ بات اس معاشرے میں اور اس علاقے میں بہت معروف و مشہور ہے۔ علماء تقریر کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، زرکشی کی زمین لینا یعنی قرض دے کر کے زمین لے کر اس کی پیداوار کھانا حرام ہے، پتہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ سود میں داخل ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کل قرض جر نفع فہو ربا، جو جس قرض پر نفع حاصل ہو وہ ربا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو قرض لے کر کے زمین لیتے ہیں اور جب تک قرض کی واپسی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی پیداوار کھاتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو نگل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، ماننے کا جذبہ ہو تو 1 منٹ اور 2 منٹ کی تقریر کافی ہے، اور نہ ماننے کا جذبہ ہو تو گھنٹوں کی تقریر بیکار ہے۔ میں چند باتیں، یہ تو آ گئی بات، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے 8 بچوں کے سروں پر پگڑی باندھی گئی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں جب اپنے گھر سے آتا ہوں ادھر اور اس مسجد سے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آواز سنتا ہوں تو یقین جانے کوئی چاپلوسی نہیں ہے۔ مولانا اکرم صاحب سے، فنا صاحب سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور نہ میں چاپلوسی جانتا ہوں، مجھے چاپلوسی آتی بھی نہیں، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جو دل کی بات ہے وہ کہتا ہوں کہ جب میں اس مسجد سے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آواز سنتا ہوں تو مچل جاتا ہوں، اور خوشی ہوتی ہے کہ گڑھوا میں بھی ایک ایسا مکتب قائم کیا گیا جہاں پر قرآن کی تعلیم کا بہترین انتظام ہے۔ اللہ پاک قائم کرنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اس میں تعاون دینے والوں کو سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ آج یہ 8 بچے ہیں، حافظ قرآن ہیں، جن کے سینے میں کلام الہی محفوظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی تقریر کے پورا مجمع فیصلہ کر چکا ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارا بیٹا بھی مکتب میں پڑھے گا، حافظ قرآن ہوگا، اور آنے والے کل میں جب یہاں جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے بیٹے کے سر پر بھی پگڑی باندھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیار ہے بھائی؟ سب لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں کہ کون کون لوگ تیار ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کیا کریں گے؟ وہ تمنا کریں گے کہ ہماری شادی ہوگی، اولاد ہوگی، تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور صحیح بات ہے میرے بھائیوں، پہلے تو اس علاقے میں حفاظ کی بڑی قدر تھی اور بڑی اہمیت تھی، اور لوگ، ہر آدمی چاہتا تھا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں، لیکن ادھر حالات بدل گئے، حالات پلٹا کھا رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ انگلش میڈیم اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے ان حفاظ کرام کے مقام کو نہیں سمجھا، ان کی قدر نہیں جانی، ان کی حقیقت نہیں جانی۔ اگر ہم ان کو سمجھ لیں کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ان حفاظ کرام کو اپنے سروں پر لے کر کے چلیں گے، اپنے سر پر بیٹھائیں گے، اپنی ہتھیلیوں پر لے کر کے چلیں گے، ان حفاظ کرام کے لیے اپنی پلکیں بچھا دیں گے جو اللہ نے ان کو مقام اور ان کو درجہ دیا ہے۔ کسی پرائم منسٹر اور کسی صدر جمہوریہ کے
کہ بیٹے کو مقام حاصل نہیں ہے جو ان بچوں کو مقام حاصل ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کے والد ہل چلاتے ہیں یا کدال چلاتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کے والد ٹھیلا کھینچتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہوں، اللہ پاک نے جو ان بچوں کا مقام دیا اور جو رتبہ اور درجہ دیا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کسی اور کا مقام نہیں، یہ کسی صدر جمہوریہ اور کسی پرائم منسٹر کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا۔ اور جن کا تعلق قرآن سے ہوا اور جن کی نسبت قرآن سے لگی، اللہ پاک نے ان کا مقام اور ان کا درجہ بڑھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے قرآن کریم لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین ہے۔ کون ہے؟ جبرائیل امین۔ آپ بھی بولیے گا میں تقریر نہیں کرتا، میں سبق پڑھاتا ہوں، اور سبق میں استاد بولتا بھی ہے اور پوچھتا بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا بھی کہ آپ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار، جبرائیل امین کی نسبت قرآن سے جڑی تو جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہونے کے نہیں ہوئے۔ یہ قرآن کس پر اترا؟ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ قرآن کی نسبت آقائے دو جہاں سے لگی تو آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع قرار پائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ قرآن کہاں اترا؟ مکہ اور مدینے کی سرزمین پر اترا۔ مکہ اور مدینے کی سرزمین کی نسبت قرآن سے جڑی تو مکہ اور مدینے کی سرزمین تمام زمینوں میں افضل اور بہتر قرار پائی۔ یہ قرآن کس مہینے میں اترا؟ رمضان کے مہینے میں اترا۔ رمضان کے مہینے کی نسبت قرآن سے جڑی تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل اور بہتر قرار پایا۔ یہ قرآن کس رات میں اترا؟ شب قدر میں اترا۔ شب قدر کی نسبت قرآن سے جڑی تو شب قدر تمام راتوں میں افضل اور بہتر قرار پائی، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ کپڑا آپ 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ روپے میٹر کا کپڑا خرید کر کے لائیے اور مولانا کرم صاحب اور ان کے ساتھی اور منتظمین یہاں پر بچھا دیں اور لوگ بیٹھیں، چپل پہن کر کے چلیں، جوتا پہن کر کے چلیں، کوئی نہیں بولے گا اتنے قیمتی کپڑے پر تم چپل کیوں رکھ رہے ہو، تم جوتا کیوں رکھ رہے ہو۔ لیکن آپ 10 روپے میٹر کا کپڑا خرید کر کے لائیے اور اس میں قرآن کو لپیٹ دیجیے، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں جزوِ دان کہتے ہیں، جس میں قرآن کو لپیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ وہ معمولی کپڑا 5 اور 10 روپے میٹر کا کپڑا، لیکن جب اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی تو اس کپڑے پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی چپل اور جوتا نہیں رکھ سکتا۔ اگر اپنے زمانے کا علامہ، بڑا سے بڑا آدمی اور بڑا سے بڑا پیر اگر اس کپڑے پر جس میں قرآن کو لپیٹتے ہیں اگر کوئی بیٹھ جائے تو پورا مجمع کہے گا کہ کتنا بدتمیز یہ انسان ہے کہ جس کپڑے میں قرآن کو رکھتے ہیں اس کپڑے پر یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس پر چپل اور جوتا رکھ رہا ہے۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آگے بڑھیے، ایک لکڑی خرید کر کے لائیے، 50,000 کی لکڑی خرید کر کے لائیے۔ کوئی بیٹھے چپل رکھے، جوتا رکھے، کوئی نہیں بولے گا۔ کوئی بچہ پیشاب کر دے، کوئی نہیں بولے گا۔ زیادہ سے زیادہ لکڑی کا مالک ایک تماشا مارے گا اور کہے گا کہ تم اس پر کیوں پیشاب کر گئے ہو۔ لیکن آپ 15 روپے کی لکڑی خرید کر کے لائیے، جس کو رہن کروا دیجیے، جس پر قرآن کریم کو رکھتے ہیں، اور اس لکڑی کی نسبت قرآن سے جڑ گئی تو اب اس پر کوئی پیشاب نہیں کر سکتا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی چپل اور جوتا نہیں رکھ سکتا۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، فرعون کا نام لیتے ہیں، فرعون کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں مردود ملعون۔ قارون کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں مردود ملعون۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ فرعون مردود ملعون، قارون ملعون مردود، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟
لیکن اسی فرعون کو اور قارون کو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے جب اس سے جوڑ کر کے پڑھیں گے تو فرعون کے پڑھنے پر 50 نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ فرعون میں 5 حروف ہیں تو فرعون کو قرآن سے جوڑ کر کے پڑھا تو 50 نیکیاں ملی، اور فرعون کو الگ سے بولا تو ملعون و مردود قرار پایا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے مسلمانوں، اے اس علاقے تروا کے مسلمانوں، سنو، جب قرآن کی نسبت سے جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار، قرآن کی نسبت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ ورفا، قرآن کی نسبت سے مکہ مدینے کی سرزمین سب سے بہتر، قرآن کی نسبت سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن کی نسبت سے شب قدر تمام راتوں میں بہتر، قرآن کی نسبت سے کپڑے اور لکڑیوں کی قیمت بڑھ گئی، اونٹ اور دستی کی قیمت بڑھ گئی، اور قرآن کی نسبت سے نماز تمام عبادتوں میں افضل قرار پائی۔ تو جس حافظ کے سینے میں کلام الہی محفوظ ہے، جس حافظ کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے، اس کا کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ کسی پرائم منسٹر اور صدر جمہوریہ کے بیٹے کا وہ مقام نہیں ہو سکتا، تو ان حفاظ کرام کا مقام ہے۔ اور پتہ چلے گا میرے بھائیوں، جب قیامت کے میدان میں ان سے کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، تو کہیں گے ابھی نہیں جا سکتے، میرے ابا اور میری امی پیچھے ہیں، میرے چچا اور میرے بھیا پیچھے ہیں۔ یہ لوگ گڑھوال کے مکتب میں مجھ کو لے جا کر کے پہنچاتے تھے، میں حافظ قرآن ہوا، اس کی برکت سے میں جنت میں چلا جاؤں، میرے ابا میری امی پیچھے رہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بھائی، اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت کے میدان میں ان حفاظ کرام کے ماں باپ کے سروں پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ایسا چمکدار تاج کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر سورج تمہارے گھر کے اندر ہو تو کتنی روشنی ہوگی؟ صحابہ نے کہا بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر جو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اس کی چمک اور روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی جو سورج تمہارے گھر کے اندر ہو۔ لوگ پوچھیں گے کہ کون لوگ ہیں جن کو یہ اعزاز بخشا گیا؟ کہا جائے گا یہ گڑھوا کا ہل چلانے والا، بھگاڑی کا کدال چلانے والا، بڑھیا ڈولا کا ٹھیلا کھینچنے والا، اور بطرہ کا یہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سبزی بیچنے والا، جس نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا، اس کے اعزاز میں آج اس کے سر پر سونے کا تاج پہنایا گیا۔ لوگ افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا لیے ہوتے۔ اے میرے بھائیوں، پہلا پیغام تو یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں افسوس کرنے سے پہلے آج اس دنیا کے اندر یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ان حفاظ کرام سے کہوں گا کہ آپ نے والناس تک پڑھ کر کے حفظ مکمل کر لیا، آپ کے سر پر پگڑی باندھ دی گئی، لیکن آپ کو قرآن یاد نہ ہو، تراویح کی نماز بھی نہ پڑھا سکیں۔ تراویح کی نماز میں ایک پارہ پڑھانے میں آپ آگے پیچھے کریں، کبھی اوپر جائیں کبھی نیچے آئیں، اور پتہ ہی نہیں چلے ایک پارہ کہاں سے پڑھائیں کیسے پڑھائیں۔ نہیں میرے عزیز طلبہ، آپ فیصلہ کرو، جیسا کہ سمرہ مدرسہ جو ہمارے یہاں سے قریب ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی سمرہ کو جانتا ہے، حافظ بادشاہ سے وہ سمرہ معروف و مشہور ہے۔ حافظ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حافظ، جید حافظ تھے، ان کے ابا بڑے حافظ صاحب کے نام سے معروف و مشہور تھے۔ انہوں نے حافظ بادشاہ کے ابا نے پوچھا کہ بیٹا تم کو قرآن کس طرح یاد ہے؟ حافظ بادشاہ نے ابا سے پوچھا ابا آپ کو کس طرح یاد ہے؟ حافظ بادشاہ کے والد نے کہا مجھ کو پورا قرآن سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے، جس طرح میں الحمد شریف پڑھتا ہوں اس طرح پورا قرآن پڑھتا ہوں۔ حافظ بادشاہ نے فرمایا کہ مجھ کو پورا قرآن بسم اللہ کی طرح یاد ہے۔ کیا کہا؟ بسم اللہ کی طرح یاد ہے۔ اے میرے عزیز طلبہ، کوئی ضروری نہیں کہ آپ سرنا میں پڑھو گے تب بھی بسم اللہ کی طرح یاد کر سکتے ہو۔ تم گڑھوا کے مکتب میں بھی پڑھ کر کے اگر فیصلہ کر لو کہ ہم پورا قرآن بسم اللہ کی طرح یاد کریں گے تو انشاءاللہ تمہیں بھی پورا قرآن بسم اللہ کی طرح یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فیصلہ تو کرو، طے تو کرو۔
بسم اللہ کی طرف سورۃ فاتحہ کی طرف فیصلہ کر لو تو کم سے کم 30ویں پارے کی طرف تو پورا قرآن پڑھ دو گے. 30واں پارہ آسان ہے تو بغیر دیکھے بھی آدمی پڑھ لیتا ہے. تو اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو انشاءاللہ تمہارا قرآن اچھا ہوگا. کرو گے انشاءاللہ؟ یاد کرو گے؟ موبائل دیکھنے سے نہیں، موبائل دیکھنے سے قرآن یاد نہیں ہوگا، بازاروں میں گھومنے سے قرآن یاد نہیں ہوگا، سینما دیکھنے سے قرآن یاد نہیں ہوگا، نگاہ کا غلط استعمال سے قرآن یاد نہیں ہوگا. اگر تم قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہو تو میں پورے مجمع سے، ان بچوں سے خاص طور سے اور پورے مجمع سے اور مجمع میں بھی اپنے نوجوان عزیزوں سے، پیارے بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز طلبہ، میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں اگر کلیجہ چیر کر دکھانے والا ہوتا تو میں تم کو دکھا دیتا کہ آج موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے، آج ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے. 1-1 بجے 2-2 بجے 3-3 بجے رات تک ہمارا یہ نوجوان موبائل دیکھتا ہے، موبائل پر فلمیں دیکھتا ہے، اور کون سا گیم چلا ہے جو گیم کھیلتا ہے. ایسا نشہ اس میں ہے کہ پاگل ہو جاتا ہے. اگر اس سے موبائل چھین لیا جائے تو خودکشی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ندی میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، آگ میں کود جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. آج اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے. اس سے میرے نوجوانوں، موبائل کو طلاق دے دو. کہیں کون سی طلاق؟ 3 طلاق. بیوی کو کوئی طلاق نہ دے، بیوی کو کوئی طلاق نہ دے، موبائل کو طلاق دے. طلاق کا مطلب اب کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم موبائل سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. آج ہم اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے، کہیں گے ابا امی آپ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، میں نہیں مان سکا. آج میں نے گڑھوا کے جلسے میں یہ عہد و پیمان کیا ہے کبھی موبائل نہیں دیکھ سکتا. ابا موبائل رکھیے اور میں کبھی بھی اس موبائل کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں. آج جا کر کے اپنے ماں باپ کو خوشخبری سنا دو. کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بول جاؤ، نہیں کرنا ہے. ہمارا نوجوان نہیں بولے، اس میں نہیں بول رہا، اس میں تو حافظ بنانے میں بعد میں ہے اور یہ موبائل چھوڑنے میں ابھی ہے، ابھی سے چھوڑنا پڑے گا. بولو میں نوجوانوں ہمت کر کے چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ انشاءاللہ بولو جلدی سے، انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑ دو گے. تو یہ ہے پہلا پیغام، حافظ قرآن بنائیں. دوسرا پیغام ان بچوں سے کہ قرآن کو اچھا یاد کریں، ایک مجلس میں پورا قرآن پڑھنے والے بن جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ گڑھوا کا نام ہوگا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ گڑھوا میں مکتب قائم ہوا اور اس مکتب کے ذریعے سے اس سے پہلے بھی جلسہ ہوا جس میں دستار بندی ہوئی، آج بھی جلسہ ہوا جس میں جو ہو رہا ہے جس میں دستار بندی 8 بچوں کی ہوئی ہے. ایک پیغام آؤ، کیا گڑھوا کے مکتب میں، بھگاڑی کے مدرسے میں، سمرا کے مدرسے میں کیا یہ معصوم بچے ہی پڑھیں گے؟ کیا ہمارا اور آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے اور آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا قرآن صحیح کریں؟ میرے بھائی سنو، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے کہ نہیں؟ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ علاقہ پورا مسلمانوں کا علاقہ ہے. 80%، 90%، 95% ہر گاؤں میں مسلمان ہیں. مسجدیں ماشاءاللہ کسی میں 5، کسی میں 6، اب بھگاڑی میں تو 12، ہر ٹولہ میں مسجد. لیکن مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ مسلمان جن کی پہچان ہی نماز ہے، ایمان اور اسلام کی پہچان ہی نماز ہے، کتنے نمازی ہیں، کتنے نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ آج یہ مجمع فیصلہ کرے. جیسے پیر صاحب لوگ مریدوں سے عہد و پیمان کراتے ہیں نا، نماز پڑھیں گے، رمضان کا روزہ رکھیں گے، صحابہ کی زکات دیں گے، شراب نہیں پئیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ سب عہد و پیمان کراتے ہیں. اسی طرح آج کا یہ مجمع عہد کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور قرآن صحیح ہونے کے لیے اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر قرآن میں ایسی غلطی ہو جائے جس سے معنی بالکل بدل جائے
تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور معنی کبھی بدلتا ہے حروف کی ادائیگی میں غلطی سے، حروف کی ادائیگی میں غلطی ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ کبھی زبر سے پیش کی غلطی سے معنی بدل جاتا ہے۔ میں ایک کوئی مثال لے کر آگے بات بڑھاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ کیا ترجمہ ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ اگر کوئی ہا کو ہا سے پڑھے اور کہے الحمدللہ، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، حمزہ سے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام پھٹے پرانے کپڑے اور تمام پرانی چیزیں اس اللہ کے لیے ہے جو تکلیف پہنچانے والی جگہوں کا اور تکلیف پہنچانے والے لوگوں کا رب ہے۔ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ معنی بالکل بدل گیا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھے ایاک نعبد پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، تو ترجمہ ہوگا کہ اے اللہ ہم تیرے ہی لیے وحشی جانور بنتے ہیں، تیرے لیے وحشی جانور بنتے ہیں۔ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی پڑھے قل هو اللہ، پڑھتے بھی ہیں قل هو اللہ، قل هو اللہ، تو ترجمہ ہوگا اے نبی آپ کھائیے اللہ ایک ہے، آپ کھائیے، قل کھائیے اللہ ایک ہے۔ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعمت علیہم، آپ نے انعام کیا۔ اگر کوئی پڑھے انعمت علیہم تاکہ زبر کو پیش سے بدل دے تو ترجمہ ہوگا اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر میں نے انعام کیا، جن پر میں نے انعام کیا۔ کفر لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم نے انعام نہیں کیا بلکہ اللہ نے انعام کیا۔ زبر کو پیش سے بدل دیا، معنی بدل گیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اگر کوئی پڑھے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ آدم کے رب نے آدم کی نافرمانی کی، آدم کے رب نے آدم کی نافرمانی کی۔ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ تو علماء ہی سے ڈرتا ہے، اللہ تو علماء ہی سے ڈرتا ہے۔ اے میرے بھائیو، زبر زیر پیش کی غلطی سے، حروف کی ادائیگی میں غلطی سے معنی بدل جاتا ہے تو کیا ہمارے اوپر لازم اور فرض نہیں ہے کہ ہم اپنا قرآن اتنا صحیح اور درست کر لیں کہ ہماری نماز صحیح اور درست ہو جائے؟ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے آپ آ کر کے کہیے مکتب والوں سے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتظام کیا ہے، ہمارا انتظام کون کرے گا؟ آپ ہمارے لیے بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ خاص کیجئے، ہم بھی اپنے قرآن کو صحیح اور درست کریں گے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کا قرآن اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اگر امام صاحب نہ رہیں تو نماز پڑھا سکے، جماعت پڑھا سکے۔ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ حافظ صاحب امام صاحب نہیں آئے، کون نماز پڑھائے گا؟ سورج نکل جاتا ہے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مجمع فیصلہ کرے کہ ہم اپنے قرآن کو صحیح کریں گے۔ آپ چلے جائیے گجرات میں، آپ چلے جائیے مہاراشٹر میں، آپ چلے جائیے دوسرے صوبوں میں، وہاں پر صباحی اور مسائی مکتب کا قیام ہے۔ صباحی اور مسائی اسکول اور کالج کے پڑھنے والے بچے بھی قرآن آ کر سیکھتے ہیں، اور بوڑھے بڑے لوگ جو مدرسے میں نہیں جا سکتے وہ بھی آ کر کے قرآن سیکھتے ہیں۔ میں اپنے علاقے کے اسکول چلانے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اسکول چلائیے، آپ بچوں کو انگلش پڑھائیے، آپ بچوں کو میٹرک کرائیے، IIT کرائیے، بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کوئی اپنے زمانے کا شیخ الحدیث ہو، اپنے زمانے کا شیخ التفسیر ہو، اپنے زمانے کا شیخ الاسلام ہو، اپنے زمانے کا مفتی اعظم ہو، لیکن میٹرک نہیں کیا ہے
کہ جب پاسپورٹ بنوانے جائے گا تو اس کے پاسپورٹ پر لکھا جائے گا جاہل. کیا لکھا جائے گا؟ جاہل. اپنے زمانے کا بہت بڑا شیخ الحدیث، لیکن اس کے پاسپورٹ پر لکھا جا رہا ہے جاہل. اور وہی میٹرک پاس کر کے اس کی سند دے دے گا تو اس کے اوپر لکھا جائے گا پڑھا لکھا. تو اس لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ میٹرک کراؤ، IIT کراؤ، انگلش پڑھاؤ، سب کچھ پڑھاؤ، لیکن میں اسکول چلانے والوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ایک حافظ رکھیے، جو حافظ آپ کے اسکول میں بچوں کو قرآن صحیح کرا سکے، جو نورانی قاعدہ پڑھا سکے، جو نازلہ قرآن صحیح پڑھا سکے، اور میٹرک تک پہنچتے پہنچتے کچھ پارے حفظ بھی کر لے. آپ کا اسکول چمک جائے گا، آپ کا اسکول ترقی کرے گا، اور ہمارے مسلم بچوں کی حفاظت بھی ہو سکے گی. اس لیے دوسرا تیسرا پیغام یہ ہوا کہ جس طرح ان بچوں نے قرآن کا حفظ کیا اور ہم نے فیصلہ کیا اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیں گے، اسی طرح ہمارا قرآن بھی صحیح اور درست ہوگا. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ سب لوگ گھوم رہے کیا؟ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک پیغام اور خوب غور سے سنیے گا. وہ پیغام یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے اتارا اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا. پچھلی آسمانی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. قرآن کے الفاظ بھی محفوظ اور اس کا طرز اور لہجہ وہ بھی محفوظ. قاری رونق صاحب جو پڑھ رہے تھے وَالضُّحِي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جو پڑھ رہے تھے تو ہم کو سمجھتے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں آتا. یہ قاری صاحب جو ضحیٰ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، قلے یا دوہے پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے. یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک طرز ہے، یہ بھی قرآن کا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جو انہوں نے پڑھ کر کے آپ کو بتایا. تو قرآن کے الفاظ محفوظ، معنی محفوظ، قرآن کے احکام محفوظ، قرآن کے احکام کی تبلیغ بھی ہوتی رہے گی، اس کی بھی حفاظت ہے. قرآن کے الفاظ زبر، زیر، پیش، نقطہ سب محفوظ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ کے حمزے پر جو زبر ہے ال، ایک حکومت نہیں، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے ال کو ال نہیں کر سکتی ہے. کوئی پڑھے الحمدللہ تو سب کے سب لقمہ دیں گے، نہیں الحمدللہ. پوری دنیا کی طاقت مل کر کے ال کو ال نہیں کر سکتی. اور الحمد کے دال پر پیش ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے الحمدللہ نہیں پڑھ سکتی ہے، الحمدللہ نہیں پڑھ سکتی ہے. زبر، زیر، پیش بھی محفوظ رہے گا، قیامت تک محفوظ رہے گا. جس دن قرآن اٹھا لیا جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی اور کائنات کا نظام درہم اور برہم ہو جائے گا. تو قرآن محفوظ، اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی ہے کہ قرآن پر لوگ حملہ کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی ہے. جس خالق و مالک نے قرآن کو اتارا ہے، جس کا کلام ہے، وہ اس کلام کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ قرآن محفوظ رہے گا، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جس نے بھی قرآن کی توہین کی، اللہ پاک نے اس کو مٹا دیا سکے سے. اور جو لوگ بھی قرآن کی توہین کریں گے، اللہ پاک اور چیز کی احانت کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن قرآن کی احانت جب ہوتی ہے تو اللہ کا جلال جوش میں آتا ہے اور ایسے لوگوں کو مٹا دیتا ہے سفید سے. قرآن محفوظ رہے گا. اور آگے سنیے، میں بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں، بہت سے سنیے گا. قرآن کی شرح حدیث ہے، قرآن کی شرح حدیث ہے. حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن میں ہے نماز پڑھو، کتنی نماز پڑھو، کتنی رکعت پڑھو، کیسے پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ طریقہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے تو نماز کا طریقہ ہی اس کو معلوم نہ ہوگا. روزہ رکھو، طریقہ کیا ہوگا حدیث سے پتہ ہے. اور زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہے اور کتنی مقدار میں ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. حج کا طریقہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث قرآن کی شرح ہے. اسی وجہ سے ایک زمانہ تھا جس میں کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اگر ہم قرآن کا انکار کر دیں گے تو مسلمان نہیں مانیں گے. اس لیے انہوں نے کہا ہم تو اہل قرآن ہیں. بڑا خوبصورت نعرہ لگایا اور کہا کہ ہم تو اہل قرآن ہیں، لیکن حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے کہ حدیث میں لوگوں نے ملا دیا ہے، گڑبڑ کر دیا ہے.
गढ़ के उसमें शामिल कर दिया है, अपनी तरफ से गढ़ा और कहा कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, तो गोया कि हदीस काबिल एतमाद नहीं है, उसको नहीं मानना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा। अल्लाह पाक को क्योंकि कुरान की भी हिफाजत करनी है और कुरान की जो शरह हदीस है उसकी भी हिफाजत करनी है। अल्लाह पाक ने ऐसे मुहद्दिसीन को पैदा किया, ऐसे मुहद्दिसीन को पैदा किया जिन्होंने सही हदीस को एक तरफ किया, ज़ईफ को एक तरफ किया, मौजू को एक तरफ किया, और जिस तरह आटे से बाल को निकाल कर फेंक दिया जाता है और जिस तरह दूध से मक्खी को निकाल कर अलग कर दिया जाता है, इस तरह इन मुहद्दिसीन ने बिल्कुल अलग अलग कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा इमाम बुखारी का नाम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 6 लाख हदीसें याद थी। कितनी? 6 लाख हदीसें याद थी, जिनमें से 4000 के करीब बुखारी शरीफ में। कुछ लोग कहते हैं बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं और को नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 4000 हदीस को मानते हैं, बकिया को नहीं मानते हैं। तमाम हदीसें सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, हदीस की और भी किताबें हैं जिनमें हदीस लिखी पड़ी हुई हैं। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें आती, इमाम अबू दाऊद को 6 लाख हदीसें आती, और इन मुहद्दिसीन का हाफिजा इतना कवी था और इतना मजबूत था कि मत पूछिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सुनो मेरे मासूम अजीजों, मेरे प्यारे बच्चों, सुनो और ये मजमा भी सुने कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल के थे। 10 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए। 10 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए और 10 साल की उम्र में 70,000 हदीसें याद हो गई। कितनी? 70,000 हदीसें याद हो गई। और जब 11वें साल में पहुंचे, आपकी उम्र 11वें साल में हुई, तो आप उस जमाने के बड़े इमाम मुहद्दिस इमाम दाखिली के दर्स में गए। मजमा बड़ा था। उस जमाने में किताबें छपी हुई नहीं थी, उस्ताद जुबानी बोलते थे, तलबा लिखते थे। इमाम दाखिली का दर्स था, मजमा बड़ा था, बहुत बड़ी तादाद थी तलबा की। इमाम बुखारी 11वें साल में जब बच्चे थे, एक कोने पर बैठ गए। इमाम दाखिली लिखा रहे थे, एक सनद बयान की, हदसना सुफियान अन अबी ज़ुबैर अन इब्राहिम। गलत पढ़ा। इमाम बुखारी खड़े हो गए, कहा कि हजरत गलती हो रही है, दुरुस्त कर लिया जाए। शेख इमाम दाखिली और छोटा सा बच्चा टोक रहा है, कह रहा गलती हो रही है। गुस्सा आया शेख को, अब बैठ जाओ, डांट दिया, बैठ गए इमाम बुखारी। फिर थोड़ी देर के बाद अदब के साथ खड़े हुए। इसका मतलब ये हुआ कि तालिब इल्म उस्ताद से मुखालफत कर सकता है अदब के दायरे में। जहां उस्ताद से गलती हो रही हो, वहां तालिब इल्म अदब के दायरे में उनसे कहेगा कि हजरत गलती हो रही है। इमाम बुखारी खड़े होते हैं और कहते हैं कि हजरत अगर अंदर बयान रखे हों, आपने लिख के रखा है अंदर, तो जाकर के देख लिया जाए। अंदर गए, जाकर के देखा, वाकई गलती हो रही थी। पूछा इमाम बुखारी से कि सही क्या है बताओ। इमाम बुखारी ने कहा कि सही ये है, सही ये है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हाफिज़ा ऐसा था। एक दर्स में गए, उस्ताद पढ़ा रहे थे और लड़के उनके साथी लिख रहे थे, हदीस लिख रहे थे। इमाम बुखारी के पास कलम और कागज नहीं था, वो नहीं लिख रहे थे, वो ऐसे हाथ पर ऐसे ऐसे उंगली से कर रहे थे, कलम कागज नहीं था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन गुजर गए। उन लोगों ने कहा, साथियों ने कहा, तो वक्त क्यों जाया कर रहे हो? माँ बाप को धोखा क्यों दे रहे हो? माँ बाप को जो तुम धोखा दे रहे हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? माँ बाप को धोखा मत दो, पढ़ो लिखो। इमाम बुखारी को गुस्सा आया और कहा कि सुनो, अपनी कॉपी निकालो, अपनी कॉपी निकालो, और कहा कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ। कहा कि पहले दिन उस्ताद ने पहली हदीस ये बयान फरमाई, दूसरी हदीस ये, तीसरी हदीस ये, चौथी हदीस ये, 5वीं हदीस ये। इमाम बुखारी ने पहले दिन की तमाम हदीसों को तरतीब से बयान कर दिया। दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। 15 दिन जो उस्ताद ने हदीस लिखवाई थी, जिस तरतीब से लिखवाई थी, उस तरतीब से इमाम बुखारी ने सब सुना दिया।
اس کے بعد ان کے ساتھی امام بخاری سے کہتے تھے کہ میں نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے غلط، ذرا تم بتا دو، تم صحیح کر دو۔ تو وہ لوگ اپنے لکھے ہوئے کو پڑھتے تھے اور امام بخاری اس کی تصحیح فرماتے تھے۔ بغداد، امام بخاری بغداد گئے، ہنگامہ ہوا کہ امام بخاری آ رہے ہیں، امام بخاری آ رہے ہیں، علماء جمع ہوئے، لاکھوں کا مجمع جمع ہوا۔ کچھ حسد ہو جاتا ہے، کچھ حسد ہو جاتا ہے۔ علماء نے سوچا کہ امام بخاری سے کا ایسا امتحان لیں کہ پورے مجمع میں ذلیل ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 10 آدمیوں کو تیار کیا، 10 علماء کو تیار کیا، اور ہر ایک کو 10 حدیثیں یاد کرائی، جس میں سند میں بھی غلطی، متن میں بھی غلطی، یعنی اپنی طرف سے ملا کر کے گڑبڑ کر کے 10 حدیثیں یاد کرائی۔ کتنی ہوئی؟ 100 حدیثیں ہوئی۔ کتنی؟ 100 حدیثیں ہوئی۔ امام بخاری آئے، لاکھوں کا مجمع تھا، بیٹھے، ایک آدمی آیا، ایک حدیث پڑھ کر سنائی، پوچھا کہاں ہے، صحیح کیا ہے؟ امام بخاری کا اللہ دل میں نہیں جانتا۔ دوسری سنائی، تیسری سنائی، 10 سنا کر کے چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، 10 سنایا، تیسرا آدمی آیا، اس طرح 10 کے 10 آئے اور اپنی 10 حدیثیں سنا کر کے چلے گئے۔ 100 حدیثیں سنا لی۔ امام بخاری نے پوچھا اور کسی کے پاس ہے؟ کہا کہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے فرمایا سنو، پہلے شخص نے جو پہلی حدیث بیان فرمائی وہ یہ، اور اس میں یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، یہاں غلطی ہے۔ دوسری حدیث یہ سنائی، اس میں یہ غلطی، یہ غلطی۔ تیسری حدیث یہ سنائی، اس میں یہ غلطی، یہ غلطی۔ جس ترتیب سے ان لوگوں نے 100 حدیثیں سنائی تھی، اس ترتیب سے انہوں نے ان کی غلط کو سنا دیا اور اس کے بعد اس کی تصحیح بھی کر دی۔ یہ تھا اللہ پاک کو کام لینا تھا ان محدثین سے، اس لیے ایسا حافظہ دیا کہ جب ان لوگوں نے چھانٹ کر کے الگ کر دیا، اس لیے قرآن بھی قیامت تک محفوظ اور حدیث بھی قیامت تک محفوظ۔ اور قرآن حدیث کی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان اگر نہ رہے تو قرآن حدیث کو کیسے لوگ سمجھیں گے؟ تو اس لیے عربی زبان بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اب جو میں آگے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، عربی زبان بھی محفوظ، لیکن مسلمان بھی محفوظ۔ مسلمان کی بھی حفاظت ہوگی، اس لیے کہ یہ عبداللہ ہیں، یہ عبدالرحمن ہیں، اور یہ گڑھوا کے بڑے شیخ صاحب ہیں، اور بغالی کے بڑے پادری ہیں، اور بطنا بڑھے بڑا دبریا مرغے بڑا کے بڑے لندرانی ہانکنے والے ہیں۔ عبداللہ عبدالرحمن نام ہے، اس لیے ان کی حفاظت ہوگی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ پاک نے محض عبداللہ اور عبدالرحمن نام رکھنے کی وجہ سے ہماری جان اور مال کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی اللہ کا طرف سے وعدہ نہیں ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان بیعت کو ختم نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے کے مسلمان ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کسی ضلع کے مسلمان ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کسی صوبہ کے مسلمان ختم ہو جائیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہماری آپ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں سن کر کے جاؤ، ہم سب کی لکھ کر جائیں، اصولی بات بتا رہے ہیں، ہم جزیات میں جائیں گے تو بہت تفصیل لگے گی، بہت وقت لگے گا، جزیات میں نہیں جانا چاہتے۔ بس یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں قرآن ہوگا، جب ہماری زندگی میں قرآن ہوگا تو قرآن بھی محفوظ رہے گا اور ہماری زندگی بھی محفوظ رہے گی۔ ہماری زندگی سے قرآن نکل جائے گا، نہ قرآن ہماری زندگی میں محفوظ اور نہ ہماری زندگی محفوظ رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع طے کرے کہ روزانہ معمول کے مطابق ہم 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، آدھا پارہ، 1 پاؤ عبادت سمجھ کر کے ہم قرآن ضرور پڑھیں گے۔ عبادت سمجھ کر کے ہم قرآن پڑھیں گے۔ معمول بنا لینا، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، قرآن کی تلاوت ہو اور خوب بڑھیا قرآن پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور عبادت سمجھ کر کے قرآن پڑھیں، اور قرآن کے جو احکام ہیں ان احکام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ہم علماء سے پوچھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ صحابہ کرام مٹھی بھر تھے، قرآن ان کی زندگیوں میں آیا تو ان کی کامیاب زندگی رہی۔ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لیکن قرآن ہماری زندگیوں سے بگڑ چکا ہے۔
قرآن طاق کی زینت بنا ہوا ہے. قرآن کو ہم اپنے بچوں کو جہیز میں دے دیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت میں بچیوں کو قرآن سکھایا نہیں، اس لیے قرآن پڑھتی نہیں ہے. قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. کریں گے انشاءاللہ. اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری معاشرے کی خرابیاں ہیں جو آپ نے کچھ سنا اور کچھ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حضرت اتنے دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان میں حائل رہوں. بس یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پورے مجمع کو قبول فرمائے اور ان حفاظ کرام کو قبول فرمائے، ان کے گھر والوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو مکتب قائم ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اس میں استحکام نصیب فرمائے، خزانہ غیب سے اسباب مہیا فرمائے. آپ کے پاس اولاد اگر ہے تو حافظ بنائیے، اولاد نہیں ہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ جائیے ذمہ دار کے پاس اور کہیے کہ مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں اپنے خرچ سے ایک بچے کو حافظ بنا دیں، ایک غریب بچے کو حافظ بنا دیں. آپ اپنے خرچ سے ایک بچے کو حافظ بنائیے گا، وہ 10 کو بنائے گا، 10 100 کو بنائیں گے، 100 1000 کو بنائیں گے، 1000 لاکھ کو بنائیں گے. آپ نے اپنے خرچ سے ایک بچے کو حافظ بنایا، قبر میں لیٹے رہیں گے، آپ کی اولاد نہیں پوچھے گی، لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. بہترین